نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المدثر آیت نمبر 31 سے ہم دیکھیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغاؤں کی تعداد کے بارے میں بتایا کہ ان پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اب اس پر ان لوگوں کو تو ایک موقع مل گیا باتیں کرنے کا۔ اب ابو جہل کہنے لگا، دیکھیں سارے قریشیوں کو اس نے کہا کہ کیا تم میں سے ہر 10 آدمی کا گروپ ایک ایک فرشتے پر کافی نہیں ہوگا؟ اور اسی طرح کلدہ نامی ایک شخص تھا، بہت ہی زیادہ مغرور اور بہت زیادہ طاقتور تھا، اور یہ اس قدر طاقتور تھا کہ یہ اگر گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا اور پھر 10 طاقتور مل کر اسے اس کے پاؤں کے نیچے سے نکالنا چاہتے، وہ جو گائے کا چمڑا اس کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ کر نکالنا چاہتے تو کھال کے ٹکڑے اڑ جاتے، لیکن یہ اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلتا، یعنی اتنا زیادہ طاقتور۔ اور کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے کشتی بھی کی اور شکست بھی کھائی، لیکن پھر بھی گھمنڈ تھا۔ تو اس نے کہا، کلدہ نے کہا کہ اے قریشیو، تم سب مل کر 2 فرشتوں کو لے لینا، یعنی 2 کو تو تم دیکھ لو، باقی کے 17 کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، کیونکہ ان کے لیے کیا تھا کہ 19 ہی ہے نا، تو اس میں کون سی مشکل بات ہے، ہم تو ان پر بڑی آسانی سے قابو پا لیں گے، اس میں کون سی مشکل بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ فرمایا کہ وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنائے، اصحاب الناری جہنم والے، الا مگر ملائکتن، ملائکہ فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی ہم نے دوزخ کے داروغہ ایسے فرشتوں کو بنایا ہے، اور وہ فرشتے کیسے ہیں جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ابو جہل اور کلدہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم 10 آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے پر کافی ہو جائے گا، کلدہ نے کہا کہ 17 کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ان کو ہرایا یا مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنائی، عدتہم، ان کی تعداد، یعنی ان فرشتوں کی تعداد 19، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ہم نے بنائی ان کی تعداد، الا مگر فتنتن، مگر آزمائش، یعنی یہ تعداد بھی ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی تھی، اس کے ذریعے وہ آزمائے گئے۔ یہی تعداد ان کی آزمائش کس طرح بن گئی، وہ یہی سمجھنے لگے نا کہ ان سے تو ہم نمٹ لیں گے۔ وہ آخرت کو بھی دنیا کی طرح سمجھ کر اس سے مذاق اڑا رہے تھے، 19 ہی ہے نا، تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بن گئی۔ اور آزمائش للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی سب کفر کرنے والوں کے لیے یہ 19 ایک تعداد، یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ اور دوسرا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، لیستیقن، تاکہ وہ یقین کر لیں۔ دوسرا کیا ہے اس میں، کون یقین کر لے، الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو دیے گئے کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسے کتاب عطا فرمائی، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، وہ بھی یقین کر لیں۔ وہ کیا یقین کر لیں اس تعداد سے کہ 19 ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی، جو آسمانی کتابیں تھیں، ان میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں، تو وہ اس بات کا یقین کر لیں، وہ یہ بات کو جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، کیونکہ یہ وہی فرما رہے ہیں جو ان کی آسمانی کتابوں میں بھی تھا۔ تو ایک تو یہ اہل کتاب کے لیے بھی ہے کہ وہ یقین کر لیں، اور تیسرا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور زیادہ ہو جائے جو ایمان والے ہیں، ان کا زیادہ ہو جائے ایماناً، ایمان، یعنی ایمان والے اپنے ایمان میں زیادہ، ان کا ایمان زیادہ ہو جائے، مومنوں کا ایمان اور زیادہ اور بڑھ جائے۔ وہ اس لیے کہ اہل کتاب نے، اب دیکھیں اہل کتاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں، تو اس سے ایمان والوں کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ، اور نہ وہ شک کرے، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان لانے والے، اور یہ کہ اہل کتاب اور مومن اس میں کوئی شک نہ کرے، کوئی شک میں نہ پڑے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک میں نہ پڑے، اور یہ رسول برحق ہے، سچے رسول ہے۔ وَلِيَقُولَ، اور تاکہ وہ کہے، الذین، وہ لوگ جو فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والکافرون، اور کافر،
ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہذا مسئلہ، اس مثال کے ساتھ، یعنی اور اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑیں، اور اس لیے تاکہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، جن کے دلوں میں شک و شبہات ہے، وہ اور جو کافر ہے وہ کہیں، کیا کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، یعنی یہاں اس کا اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر فرمایا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیوں اللہ نے فرمایا کہ وہ فرشتے جہنم کے جو ہے وہ 19 ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا حکمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، یضل، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ تو دیکھیں یہ تعداد بھی ایک ان کے لیے آزمائش بن گئی، اور مومنوں کے لیے ایمان میں بڑھنے کا، ایمان ان کا بڑھ گیا، اور اہل کتاب کا اور یقین بڑھ گیا۔ اب دیکھیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بات ایک ہی ہے، اور دیکھیں اثر انداز کس مختلف طریقے سے ہو رہا ہے کہ کسی کا ایمان بڑھ رہا ہے، کوئی اور اس سے گمراہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس مثال کے ساتھ اسی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ پھر اس میں ہمارا کیا قصور یا ان کا کیا قصور، کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے وہی ہدایت پہ ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہ گمراہ ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا کسے ہے، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جس کی واقعی ایک نیت ہو، شوق ہو، طلب ہو ہدایت کی، کہ میں نے صحیح سیدھے راستے پر میں نے چلنا ہے، اور وہ اپنے دین کو لے کر سیریس ہو، سنجیدہ ہو، اور شوق اور طلب ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ایک انسان ہے، نہ تو اس میں کوئی شوق ہے، نہ طلب ہے، نہ ہی سنجیدہ ہے، نہ ہی اس چیز کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرتا ہے، نہ ہی کوئی کوشش کرتا ہے، نہ ہی وہ اس میں کوئی انٹرسٹ دکھاتا ہے ہی نہیں، اس کا شوق طلب ہی نہیں ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ اسے پھر ہدایت دیں گے؟ تو ہدایت انہیں ہی ملتی ہے واقعی جس میں شوق اور طلب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اس طرح شوق عطا فرمائیں، اور ہمیں دکھانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دکھائیں، اپنا شوق دکھائیں، اپنی تڑپ دکھائیں کہ یا اللہ میں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، یا اللہ مجھے نیکیوں کے مواقع عطا فرما، یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتی ہوں، یا اللہ میں تیری محبوب بننا چاہتی ہوں، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اس کی طلب اور کوشش بھی کرنا ہے، بس زبان سے نہیں کہنا ہے۔ زبان سے کہنے کے بعد واقعی اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ میں کوشش بھی کر رہی ہوں کہ مجھے ہدایت مل جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر کے دیکھیں، ایک ہی مثال ہے، اور ایک مثال سے کسی کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی مثال سے دیکھیں لوگ اور زیادہ گمراہ ہو کے آزمائش میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ اب ہم اپنے آپ سے بھی اس آیت سے ایک سوال کرتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی آیتیں سنتے ہیں، قرآن میں کئی ایسی آیتیں آتی ہیں، تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے قرآن کی آیتوں کے ساتھ؟ کیا سننے کے بعد ہمارا بھی ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یا الٹا ہم اور شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے کیوں منع کیا، یہ تو بات سمجھ نہیں آ رہی، اللہ نے یہ کیوں حکم دیا، اس میں حکم دینے کا کیا مطلب ہے؟ یا اس طرح کے ہم سوال کرتے ہیں، یا ہم آیتوں کو سن کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مومن جو ہے نا، وہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سمعنا، ہم نے سنا، و اطعنا، اور ہم اطاعت کریں گے۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، کافروں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کی بال کی کھال نکالتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ ایک ہی مثال سے کچھ گمراہ ہو گئے، اور ایک ہی مثال سے لوگ ہدایت پر بھی آ گئے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جہنم کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، کبھی جنت کے بارے میں، کبھی حوروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیا ہے، حجاب کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور داڑھی کا حکم بھی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی پردہ یا حجاب کرتی ہے تو اس کو کتنی باتیں نہیں سنائی جاتی ہے۔
تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آیتوں میں بتایا ہے اس پر ہم ایمان لائیں، اس میں کوئی شک و شبہات نہ آئیں، کوئی ہم میں یہ سوال نہ آئے کہ اس میں اللہ کا کیا مقصد تھا، کیوں اللہ نے ایسے کہا ہم سے کرنے کے لیے، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا، یا اللہ تعالیٰ کے کوئی احکامات پر مذاق اڑانا۔ اب جیسے دیکھیں قریش نے کیا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں 19 فرشتوں کے بارے میں جب بتایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کو انہوں نے مذاق کا ایک موضوع بنا لیا کہ ہم نمٹ لیں گے، ان کو قابو کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر، اللہ تعالیٰ صراط المستقیم پر چلائے، آمین یا رب۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو تھا نا کہ بس 19 ہی تو ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یعلم، اور نہیں وہ جانتا، جنود ربک، تیرے رب کے جنود یعنی تیرے رب کے لشکروں کو، الا مگر ہوا وہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لشکر تو اتنے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لشکر انسان نہیں جانتا کہ کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں شامل ہے۔ 19 کو دیکھ کے انہیں لگتا ہے کہ شاید بس 19 ہی ہے تو ان کو تو ہم بڑی آسانی سے قابو کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی ان کی تعداد اور ان کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کہ کوئی شخص اس وہم میں نہ مبتلا ہو، یہ نہ سوچے کہ ان کی تعداد صرف 19 ہی ہے، ان کی تعداد تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسے حدیث میں بھی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیت المعمور کے بارے میں کہ 7ویں آسمان میں ہے یہ، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں طواف کرنے کے لیے، اور پھر ایک دفعہ داخل ہونے والوں کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، یعنی ایک دفعہ جاتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری آتی ہی نہیں، اتنے فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہے۔ اور سورہ فیل میں بھی دیکھ لیں، ہاتھی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سے لشکر بھیجے تھے؟ ابابیل بھیجے تھے نا، اتنے بڑے بڑے ہاتھی، اور ہلاک کس سے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ابابیل لشکر سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کے لشکروں کو، ہم نہیں جانتے ان کی تعداد کو۔ وما ہی الا ذکر للبشر، اور وہ تو بشر یعنی انسان کے لیے نصیحت ہی ہے۔ وہ یعنی کیا؟ وہ جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو انسانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، اور ہم یعنی جہنم سے نصیحت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، نہ اس کے بارے میں ہم سننا چاہتے، فوراً ہم ڈر جاتے ہیں اور ڈر کے کہتے ہیں کہ سننا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جہنم سے ہی، اس میں ہی انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کر جس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ پہلے کس چیز کی قسم کھائی؟ ہرگز نہیں۔ والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیلی، اور رات کی، اذ جب ادبر، وہ پیٹ پھیرے، یعنی رات کی قسم جب وہ ڈھل جائے، رات جب ڈھل جائے، والصبح، اور صبح کی، اذا جب اسفر، وہ روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے اپنی بات کہنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا کر کوئی بات بتاتے ہیں تو اس میں اس بات کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بات کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ بات کتنی اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قسم کھا کے؟ انہا بلا شبہ، بے شک وہ یعنی کون سی چیز؟ جہنم۔ جہنم کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہ بے شک وہ جہنم کس طرح ہے؟ لا احد الکبر، یقیناً ایک بڑی بلاؤں میں سے ہے۔ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم جو ہے یہ بڑی ہولناک چیزوں میں سے ایک ہے، یہ بہت بڑی بلا ہے، اور یہ نذیراً، ڈرانے والی ہے، یعنی یہ آگ، یہ جہنم کی آگ ڈرانے والی ہے۔ کسے؟ للبشر، انسانوں کو، لیے انسانوں کے، یعنی یہ انسانوں کو ڈرانے والی ہے یہ جہنم کی آگ۔ لمن، اس کے لیے جو شاء، چاہے، منکم، تم میں سے جو چاہتا ہو، ان یتقدم، کہ وہ آگے بڑھے، او یا یتأخر، وہ پیچھے ہٹے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشر کے لیے، انسانوں کے لیے ڈرانے والی ہے یہ جہنم کی آگ، اس کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، یعنی اب انسان کی خود کی چوائس ہے، اس پر ہے کہ اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو اس ڈراوے کو قبول کر لے، اس حق کو اختیار کر لے، اور اگر وہ چاہے تو پیچھے رہ جائے، پیچھے ہٹ جائے اور پیٹھ پھیر لے اور اس سے انکار کر دے۔
تو اب ہم نے دیکھا نا اس آیت میں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے جو ہے ایک ڈراوا ہے اور نصیحت ہے، یعنی اس جہنم میں ڈراوا بھی ہے انسانوں کے لیے اور ساتھ ساتھ پہ نصیحت بھی ہے، اور یہ اتنی یعنی بڑی بلا ہے۔ سورہ فرقان میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب جہنم کافروں کو دور سے آتا دیکھے گی، ابھی دور ہی ہے اللہ تعالیٰ کے مجرم کافر دور سے ان کو آتے دیکھے گی، تو کافر جہنم کا غصے سے چیخنا چلانا سن لیں گے، یعنی وہ غصے میں چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی۔ سورہ نبا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جہنم گھات میں ہے، یعنی کس کو کہتے ہیں یہ، یعنی جب کوئی چھپ کر دشمن کا انتظار کرے اور جیسے ہی دشمن وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر حملہ کرے، تو جہنم بھی اس طرح گھات لگا کر بیٹھی ہے۔ اور جہنم اتنی یعنی بڑی بلا ہے، یعنی اس کی 2 آنکھ ہوں گے جس سے وہ دیکھے گی بھی، اس کے کان ہوں گے جس سے وہ سنے گی بھی، اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی بھی، اور اس طرح دہاڑ رہی ہوگی، اس طرح چیخے گی، چلائے گی کہ لوگوں کو دیکھ کر تو اس کو یعنی دہشت طاری ہو جائے گی۔ تو اصل جو بچنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں نا یہ نصیحت ہے، یہ ڈراوا ہے، تو اصل ہمارے لیے جو بچنے والی چیز ہے وہ یہ آگ ہے۔ تو خود بھی اس آگ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچانا ہے۔ ہم اور دوسری چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں دوسری چیزوں سے بچ جائیں، مثال کے طور پہ بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم کتنی نہیں کوششیں کرتے ہیں، بیماریوں سے بچنے کے لیے پرہیز بھی کریں گے، ایکسرسائز بھی کریں گے، دوائیں بھی پابندی سے کھائیں گے، ڈاکٹر کے پاس چیک اپس کروانے کے لیے بھی جائیں گے تاکہ بیماریوں سے خود کو بچا سکے۔ اسی طرح اس دنیا کی گرمی سردی سے بچانے کے لیے کتنے نہیں ہم انتظامات اور کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم ان چیزوں سے بچ بھی جائیں نا، ان بیماریوں سے، گرمی سردی سے، یہاں کے دکھ غم سے اگر ہم بچ بھی جائیں، لیکن اگر وہاں اپنے آپ کو آگ سے ہم نہیں بچا سکے، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، تو امیجن کریں کتنے بڑے خسارے میں ہیں۔ تو اصل بچنے کی چیز آگ ہے، اس پہ ہم نے توجہ دینا ہے، اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ کہیں میں کوئی ایسے کام نہ کروں جس سے میں آگ کے اور قریب ہوتی جاؤں۔ ہر وقت ہمیں اپنا حساب لینا ہے، ہر وقت ہر عمل پر ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ جو فلاں کام میں کر رہی ہوں، کیا مجھے یہ جنت کے قریب کر رہا ہے یہ عمل، یا مجھے آگ کے قریب کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی، بہت ہی ڈرانے والی بات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں دیکھا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی 2 وجوہات ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے عورتوں کی کثرت ہوگی جہنم میں۔ ایک تو لعن طعن بہت کرتی ہیں، اور دیکھیں چھوٹا چھوٹا سا نقصان ہوتا ہے یا کوئی چیز ہمارے مرضی کے خلاف ہوتی ہے، بچے ہی ستا دیتے ہیں گھر میں، یا کوئی بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو کتنا ہم لعن طعن کرنے لگ جاتے ہیں۔ عورتیں خاص طور پہ زیادہ کرتی ہیں، اور شوہر کی ناشکری اسی طرح۔ وہ زندگی بھر سب کچھ ٹھیک کرتا رہے گا، اگر ایک چیز اگر عورت کے مرضی کے خلاف ہو تو فوراً کیا ایک جملہ آ جاتا ہے کہ آپ نے تو کبھی میرے ساتھ کوئی بھلائی کی نہیں، آپ تو ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں، یعنی فوراً سے ناشکری کرنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے شوہروں کے شکر گزار بنیں۔ شکر گزاری بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایک بیوی کے لیے، کہ اپنے شوہر کے شکر گزار رہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو باریک لباس پہنتی ہے، یعنی لباس پہننے کے بعد بھی ایسی جیسے لباس آپ دیکھیں کہ اتنا باریک لباس ہوتا ہے کہ اندر سے جسم نظر آتا ہے، یا اس طرح کے لباس پہننے والیوں کے لیے بھی جہنم ہے۔ جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اسی طرح بعض عورتیں جو مردوں کو اپنی طرف رجھانے اور مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گی۔
اسی لیے ہم سب کو کوشش یہی کرنا ہے کہ آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، پناہ مانگنے کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور سب سے بہترین دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبے جنت مانگے، اس کے حق میں جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے، اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ تو دیکھیں ہمیں کثرت سے پھر دعائیں کرنا چاہیے نا، خود جنت خود کہہ رہی کہ یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس آگ سے ہمیں بچا، تو یعنی وہ آگ خود دعا کرتی ہے، کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ صدقہ کرنے سے بھی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان مرد عورت کو آگ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور صدقہ بھی اس میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچو۔ جو شخص صدقہ کرنے کے لیے کھجور کا ٹکڑا بھی نہ پائے، وہ اچھی بات کہہ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر نافرمانی کے کاموں سے بھی رکنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر لمن شاء